میں بہت ہی ادب کے ساتھ حضرت مولانا مفتی خلیل صاحب مظاہری جو کانپور سے تشریف لائے ہیں، میں بہت مولانا نثار عالم سے اور مولانا سے کئی بار میں نے نام سنا، میں آج مجھے زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے۔ میں بلا تاخیر حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت جو ہے تقریر فرمائیں، نصیحتی کلمات آپ فرما دیں، اور اس کے بعد آپ کی دعا ہوگی اور دعا پہ جلسے کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، دستار بندی کا یہ اجلاس آپ کے اس قصبے میں، مدرسے کے اس احاطے میں جو منعقد ہوا، وہ دراصل اسی مدرسے کی کارکردگی ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ جن بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، بلا شبہ وہ اور ان کے ماں باپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم دراصل ان کو مبارکباد دینے ہی کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہی یہاں پر یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ آپ حضرات نے بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، لیکن مجھے تھوڑا سا محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے آپ کو پیار لٹانے کی ضرورت تھی ان بچوں پر، شاید آپ نے اس میں ابھی کچھ کمی رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے مولانا احمد علی صاحب کے ذریعے سے اس کا پورا انتظام کیا ہو، میں بدگمان نہیں ہوں، لیکن جس طرح سے ابھی ہمارے شاعر محترم پر آپ پیار لٹا رہے تھے اور لٹانا چاہیے تھا، اسی طریقے سے ان نونہالوں پر جنہوں نے اپنے سینے پر اس کلام کو اتار لیا ہے جس کلام کی تاب پہاڑ بھی اپنے اندر نہیں رکھتا ہے، اس کے اندر بھی یہ سکت نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم پہاڑ پہ اتار دیتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نونہالوں کو اس کلام مقدس کے لیے منتخب کیا۔ دراصل یہ اس دستے کا حصہ بن گئے ہیں جو دستہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی قرآن پاک کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور اس کی حفاظت کا طریقہ اس نے یہی مقرر کیا ہے کہ اللہ کا کلام پہاڑوں پر نہیں، آسمانوں پر نہیں، درخت کے پتوں پر نہیں، بلکہ انسان کے سینوں پر لکھا جائے، ورنہ وہ حفاظت کا کوئی اور ذریعہ اختیار کر سکتا تھا، اور کلام پاک کی حفاظت کا کوئی اور طریقہ بھی وجود میں لایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جس کلام کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس کلام کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں کے سینوں کو منتخب فرمایا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو دنیا کا سب سے محفوظ ترین طریقہ ہے، یہاں سے ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا، یہاں سے مٹایا نہیں جا سکتا، یہاں سے ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ انسانوں کو ختم نہ کر دیا جائے، اور جب انسان ہی ختم ہو جائیں گے تو پھر دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ جب تک انسان
دنیا میں ہے جب تک کہ قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے اس ملک ہندوستان میں جب انگریز آئے اور انہوں نے قرآن پاک کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت پادریوں نے یہ اعلان کیا کہ قرآن پاک کے جو نسخے کسی کے پاس موجود ہیں، ہم ان نسخوں کی جو بازاری قیمت ہو سکتی ہے اس سے کئی گنا بڑھا کر کے ان کو دیں گے تاکہ وہ ہمارے ہاتھ پر فروخت کر دیں۔ لالچی بہت سے مسلمان، جس کو کم کر دیجئے، انشاءاللہ آواز ملتی رہے گی۔ بہت زیادہ آواز کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، اگر آواز مل رہی ہو تو اتنا کافی۔ یہ آواز بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ہی، آواز سے ہی عذاب دیا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، چیخ نے ان کو آ پکڑا۔ پتہ نہیں ہم بہت زیادہ آواز کے پیچھے کیوں پڑتے، خاص طور سے ہمارے شوہر حضرات تو کہتے اور تھوڑا سا ویلوم بڑھا، اور تھوڑا سا ویکوم بڑھا، پتہ نہیں کیا کیا چیز بڑھواتے رہتے۔ مجھ جیسے لوگ کو تو مجھے تو کان بند کر کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہوا، میں یہاں پہ نہیں کہہ رہا ایسا، لیکن بہت سی جگہوں پر مجھے کان بند کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال تو آواز ملے گی انشاءاللہ آپ کو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہاں یہ اعلان کیا گیا پادریوں کی طرف سے تو بہت سے لالچی مسلمان کہ ہمارے گھر میں جو قرآن کا نسخہ ہے دوسرا خرید لیں گے، اس کے بدلے میں ہم کو بہت سارا پیسہ مل رہا ہے، تو انگریزوں کے ہاتھ پر، ان پادریوں کے ہاتھ پہ دینا شروع کیا، اور ان پادریوں نے ان قرآن کے نسخوں کو جلانا اور دریا برد کرنا شروع کیا۔ وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ قرآن پاک کو ہندوستان سے ہم ختم کر دیں گے۔ اس وقت کے ایک بہت بڑے صحافی تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اور سب سے پہلے اس ملک کی وفاداری پر اور آزادی پر جنہوں نے قربانی پیش کی صحافت کی لائن میں، وہ تو قربانی پیش کرنے والے اور بھی، لیکن صحافت کی لائن میں جنہوں نے سب سے پہلے شہادت پیش کی، حضرت مولانا محمد باقر صاحب، جو صحافی بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ ان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے انگریزوں سے روابط بڑھائے اور ایسے پادریوں کو اپنے ساتھ لیا اور لے جا کر کے اسی طریقے کی مدرسوں میں لے گئے جہاں بچے ٹوٹی چٹائی میں بیٹھ کر کے قرآن پاک یاد کر رہے تھے، حافظ صاحب کے بغل میں بیٹھ کر کے، اور ان پادریوں کو بھی بیٹھا کر کے، اور ایک 7 سال کے بچے کو بلایا، قرآن پاک اس سے سننا شروع کیا، جہاں سے پوچھتے جا رہے تھے وہ پڑھتا جا رہا تھا۔ ایک 8 سال کے بچے کو بلایا، اس سے بھی پوچھنا شروع کیا۔ ایک 10 سال کے بچے کو بلایا، اس سے بھی پوچھنا شروع کیا، اور وہ فر بتاتا چلا جا رہا تھا۔ جو پیغام دینا تھا مولانا باقر صاحب کو، اس پادری کو، وہ پیغام اس کی سمجھ میں آ گیا، اور اس نے کہا آپ مجھے جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ میرے سمجھ میں آ گیا ہے۔ آپ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قرآن کے نسخوں کو خرید کر جلا دینے سے قرآن ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن ان سینوں میں محفوظ ہے، ان کو کہاں ختم کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا معقول اور محیر العقول انتظام بنایا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا اور کس طریقے سے اس کو محفوظ کرنے کا انتظام بنایا۔ اس کے سینکڑوں واقعات، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ ایک واقعہ بہت اہم ہے جو سنانا چاہتا ہوں۔ امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے میرا خیال ہے کہ آپ سب واقف ہوں گے۔ بہت زبردست عالم دین اور تحفظ ختم نبوت کے بہت بڑے علم بردار اسی سرزمین ہند میں گزرے ہیں حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک لدھیانہ کے حافظ صاحب تھے، بڑے زبردست حافظ قرآن تھے، ان کو حافظ لدھیانوی کے نام سے جانا جاتا۔ دونوں کا ٹرین کے سفر میں سفر ہو گیا، ملاقات ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے میں گفتگو شروع ہوئی۔ پہلے شعر و شاعری ہوتی رہی اور اس کے بعد قرآن پاک پر کچھ گفتگو شروع ہو گئی۔ حضرت شاہ عطا اللہ صاحب نے پوچھا کہ آپ نے قرآن پاک کس سے حفظ کیا ہے؟ دونوں نے بتایا کہ میں نے اپنے والد محترم سے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کے والد نے کس سے حفظ کیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد نے حافظ محمد قاسم صاحب لدھیانوی سے قرآن پاک حفظ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد حافظ محمد قاسم صاحب کے کچھ اہم
واقعات بیان کرنے شروع کیے کہ حافظ محمد قاسم صاحب کو اتنا غضب کا قرآن پاک یاد تھا کہ لدھیانہ سے امرتسر تراویح پڑھانے کے لیے جاتے تھے اور ان کے پیچھے ایک نہیں سینکڑوں حفاظ ہوتے تھے اور سب اس لالچ میں جاتے تھے کہ کہیں پر معمولی سا لقمہ بھی اگر دینے کا موقع مل جائے تو ہم انہیں لقمہ دے دیں، لیکن کبھی اللہ کے بندے نے ایک لفظ کو دوبارہ نہیں پڑھا، کبھی لقمہ دینے کی نوبت نہیں آئی، اتنا زبردست یاد تھا۔ حافظ لدھیانوی نے حافظ محمد قاسم صاحب نابینا تھے، یہ جب ان کے یہ فضائل بیان کیے تو حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کا ایک واقعہ یاد ہے، اور پھر اس کو سنایا۔ فرمایا ایک خواجہ محمد صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے قرآن پاک کا نسخہ ترتیب دیا، اس کو لکھوایا۔ اس وقت قلم سے لکھا جاتا تھا قرآن پاک، اب تو کمپیوٹرائز ہو گیا سارا نظام۔ انہوں نے نسخہ تیار کیا، نسخہ تیار کرنے کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ اس کی تصحیح کرائی جائے، کسی کو اس کو دیا جائے تاکہ کہیں پر کوئی زیر زبر کی غلطی ہو تو اس کو صحیح کر دے۔ اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین تھے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی کے والد محترم حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت مولانا زکریا یہ نہیں ہے جو فضائل اعمال کے مصنف ہیں، بلکہ ایک حضرت مولانا زکریا لدھیانوی ہوا کرتے تھے اور مولانا حبیب الرحمن رئیس الاحرار کے والد محترم تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کی تصحیح کے لیے قرآن کا وہ نسخہ انہیں پیش کیا۔ مولانا زکریا صاحب نے فرمایا کہ اس وقت اگر اس کی کوئی تصحیح صحیح طور پر کر سکتا ہے تو وہ حافظ محمد قاسم صاحب کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے پاس لے کر کے گئے، فرمایا حافظ صاحب یہ قرآن کا نسخہ تیار ہوا ہے، آپ کو اس کی تصحیح کرنا ہے، ہم دونوں مل کر کے کرتے ہیں۔ میں پڑھتا جاتا ہوں، آپ سنتے جائیے، جہاں غلط ہو اس کو بتا دیجئے، اور یا آپ پڑھیے اور میں عبارت کو دیکھتا جاؤں، جہاں غلطی ہو آپ بتا دیجئے۔ تو حافظ محمد قاسم صاحب مسکرائے اور فرمایا اس کے سوا بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو مولانا زکریا صاحب نے فرمایا حافظ صاحب اگر آپ کی آنکھیں روشن ہوتی تو میں اس قرآن پاک کو آپ کے سامنے رکھ دیتا کہ اس کو دیکھ کر کے آپ صحیح کر دیجئے، لیکن چونکہ آپ نابینا ہیں اس لیے اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا ایک شکل اور ہے، حیرت انگیز، فرمایا ایک شکل اور ہے، آپ قرآن دیکھتے جائیے، میں قرآن پاک کے الفاظ نہیں پڑھوں گا، صرف زبر زیر پیش تشدید وغیرہ کا ذکر کرتا چلوں گا۔ اندازہ کیجئے کس قدر یاد ہوگا، یعنی الفاظ پڑھے بغیر اس لفظ کے سب سے پہلے کیا ہے، زبر ہے، پھر زیر ہے، پھر پیش ہے، پھر تشدید ہے، پھر جزم ہے، الحمد کے الف سے لے کر کے اور والناس کی سین تک انہوں نے اسی طریقے سے قرآن پاک کو صحیح کرا دیا۔ حضرت شاہ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اتنا زبردست حافظہ نہ سنا ہے اور نہ دیکھا ہے، مجھے شبہ ہوا اس سلسلے میں، تو فرماتے ہیں میں خود جا کر کے مولانا زکریا صاحب سے ملا کہ حافظ محمد قاسم صاحب کے بارے میں جو یہ بات مشہور ہے کیا صحیح ہے؟ مولانا زکریا صاحب نے فرمایا 100% صحیح ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا ہے، اس کی حفاظت کا اس طرح سے انتظام فرمایا کہ ایک ایک زبر اور پیش کی حفاظت کرنے والے اس روئے زمین پر زبان سے نہیں بلکہ دل سے پیدا فرما دیے کہ ان کے دل میں ایک ایک زبر اور زیر اور پیش اس طرح سے محفوظ ہے کہ کوئی ایک لفظ کی نہیں بلکہ ایک زبر اور زیر اور پیش اور ایک نقطے کی تحریف کرنا چاہے گا تو وہ بھی اس کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات میرے ذہنوں میں ہیں بہت سے، وقت بہت ہو چکا ہے، میں جو بات لے کر کے چلا وہ یہاں سے کہ یہ بچے جنہوں نے آج قرآن پاک کو حفظ کیا ہے یہ حوصلے کے مستحق ہیں، ہماری طرف سے ان کو حوصلہ ملنا چاہیے تاکہ آج انہوں نے قرآن پاک کے الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، ہمارا حوصلہ پا کر کے ان کو قرآن پاک کے معانی کو محفوظ کرنے کا بھی شوق پیدا ہو جائے اور یہ آگے عالم بھی بنے، آگے یہ مفتی بھی بنے اور آگے یہ قاری بھی بنے۔ یقین جانیے آپ کے اور ہمارے کسی کے ایک لفظ کے حوصلے سے اگر کسی کو یہ حوصلہ مل گیا تو ہماری آخرت بن جائے گی۔
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اترا تھا، انہوں نے قرآن کے ماہرین کے ساتھ اور قرآن سے جن کا تعلق جڑا ہوا تھا ان کے ساتھ حوصلے کے کتنے واقعات ملتے ہیں۔ میں ان میں سے چند ایک آپ کو سناؤں تو آپ کو لگے گا کہ اللہ کے رسول کس طریقے سے قرآن کے ماہرین کا حوصلہ بلند کرتے تھے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو صاحب الوسادہ اور صاحب النالین، یعنی جن کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کی جوتیاں اٹھانے کا اور آپ کے تکیہ اپنے ساتھ لے کر کے چلنے کا سفر میں شرف حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن پاک کے اتنے زبردست ماہر تھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قرآن اس لب و لہجے پر اور اس طرز پر سیکھنا چاہتے ہو جس طرز پر آسمانوں سے اترا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھ لو۔ انہی عبداللہ ابن مسعود کی قرآن پاک کی مہارت کی بنیاد پر حوصلہ افزائی کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ کے رسول قرآن آپ پر اترا ہے، آپ ہی سے ہم نے سیکھا ہے، ایک ایک لفظ آپ کے سینے پر محفوظ ہے، آپ سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ نبی الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ قرآن کے نزول، آپ قرآن کا نزول آپ پر ہوا ہے، آپ محبت جبرائیل ہیں، آپ کو میں قرآن سناؤں؟ فرمایا ہاں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے امتی کے کسی کے منہ سے قرآن سنوں، تم مجھے قرآن سناؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، پڑھتے رہے اور حضور بہت غور سے سنتے رہے، حتیٰ یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی عجیب بات کہی گئی۔ فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا لوگوں جب ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے اور آپ کو اے پیغمبر ان لوگوں پر گواہ بنا کر کے لایا جائے گا، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ اگر کوئی پیغمبر، کوئی نبی کسی کے خلاف گواہی دے دے گا اور بتا دے گا کہ قرآن میں نے پیش کیا تھا، انہوں نے قرآن کا احترام نہیں کیا، قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کو سیکھا نہیں اور سکھایا نہیں، تو اس وقت اس کا کیا حال بنے گا؟ اس آیت پر جب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر نہیں ہو سکا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا بس بس۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت روک کر کے جب حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ حضور نے کیوں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنا؟ صرف آپ کی حوصلہ افزائی ہی تو مقصود تھی کہ قرآن کے یہ ماہر ہیں، قرآن کو اپنے سینے پر اتارا ہے، آج ان کی حوصلہ افزائی اس طرح سے کی جائے کہ جس پر قرآن اترا ہے وہ خود قرآن ان سے سن کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ ایک موقع پر قرآن کے بہت بڑے ماہر ہیں جن کے بارے میں خود قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا اقرأہم ابی بن کعب، سب سے بڑے قاری قرآن پاک کے، سب سے بڑے ماہر قرآن پاک کے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابی ابن کعب نے پیچھے سے حضور کو لقمہ دیا، نماز کے بعد حضور نے پوچھا کس نے لقمہ دیا تھا؟ حضرت ابی ابن کعب ادب کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے کہ شاید غلط کر گیا میں، مجھے نبی کو لقمہ نہیں دینا چاہیے تھا، تو ڈر کی وجہ سے بول نہیں رہے تھے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، بتاؤ کس نے لقمہ دیا؟ تو ڈرتے ڈرتے حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے لقمہ دیا تھا۔ حضور نے حوصلہ افزائی فرمائی، فرمایا مجھے بھی امید یہی تھی کہ تم قرآن کے ماہر ہو، تمہیں نے لقمہ دیا ہوگا، تو غلط کام نہیں کیا تم نے۔ یہی حضرت ابی ابن کعب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پر چونکہ قرآن کے ماہر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے ایک موقع پر حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا ابی بیٹھو، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پاک سناؤں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پاک سناؤں۔ حضرت ابی ابن کعب فرمائے اللہ کے رسول
اسمان اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے کہ آپ کا میں قرآن سنوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے۔ ایک امتی کے لیے اس سے بڑا اور کیا شرف ہوگا کہ پیغمبر کے اوپر اترنے والے قرآن کے واسطے سے اس کو یہ مقام ملا کہ اس کا رب اس کا نام لے کر کے کہہ رہا ہے اپنے پیغمبر سے کہ ابی ابن کعب کو قرآن سنائیے۔ یقین جانیے ابی ابن کعب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی کہ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ سنا کہ اللہ نے میرا نام لے کر کے حضور سے کہا ہے کہ قرآن سناؤ۔ اور اس کے بعد حضور نے سورہ لم یکن حضرت ابی ابن کعب کو پوری پڑھ کر کے سنائی۔ یہ کیوں کی اللہ کے رسول نے؟ حوصلہ افزائی کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ حضور نے صرف فرمایا نہیں ہے، کر کے بھی دکھایا اپنے عمل سے۔ یہ آپ کا عمل ہی ہے، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے جھنڈا لے کر کے، حضرت عمارہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا بنو مالک کا، ان سے جھنڈا لے کر کے حضرت زید بن ثابت کے ہاتھ پہ تھما دیا، جو بہت کم عمر کے نوجوان تھے۔ حضرت عمارہ کو شبہ ہوا کہ شاید حضور سے میری کسی نے شکایت کر دی ہے، اس لیے حضور نے مجھ سے جھنڈا چھین کر کے، اس لیے کہ جھنڈا برداری جو ہے یہ شرف کا مقام ہوا کرتا تھا، جھنڈا مجھ سے لے کر کے زید ابن ثابت کو جو ایک نو عمر ہیں ان کو دے دیا۔ کیا مجھ سے حضور ناراض ہو گئے؟ حضور کے پاس آئے، فرمائے اللہ کے رسول کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ جھنڈا آپ نے مجھ سے لے کر کے زید ابن ثابت کو دے دیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ زید ابن ثابت کا قرآن تم سے زیادہ یاد ہے، اس لیے اس کو یہ شرف ملنا چاہیے کہ وہ اس جنگ میں، اس غزوے میں جھنڈا لے کر کے وہ چلیں، اس لیے کہ وہ قرآن پاک کے ماہر ہیں، قرآن تم سے زیادہ یاد کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو دے دیا ہے، باقی اور کوئی بات نہیں۔ جنگ ہی کے موقع پر، حالانکہ جنگ کے موقع پر مہارت کو دیکھا جاتا ہے کہ جنگ کا ماہر کون ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی اس طبقے کا خیال رکھ رہے ہیں جو طبقہ قرآن سے جڑا ہوا ہے کہ ان کو شرف دیا جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے اور ان کی فضیلت عام انسانوں پر واضح کی جائے کہ یہ دوسروں پہ افضل ہے، اس لیے ان کو جھنڈا دے دیا۔ حالانکہ وہ جنگ کے بہت ماہر نہیں ہیں لیکن قرآن کے ماہر ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کو دفن کرنے کی نوبت آ رہی ہے، اس موقع پر بھی جب ایک قبر میں کئی لوگوں کو اتارا جاتا تھا تو اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ قرآن جس کا زیادہ یاد ہو قبلے کی طرف پہلے اس کو اتارا جائے، جس کا قرآن اس سے بعد میں ہو اس کو بعد میں اتارا جائے۔ اس کا بھی خیال جناب محمد الرسول اللہ نے کیوں رکھا؟ دنیا والوں پر قرآن سے جڑے ہوئے انسانوں کی فضیلت کو واضح کرنے کے لیے اور ان کے شرف اور مقام کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اسی غزوے کے موقع پر ایک بات اور یاد آ گئی، اسی غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے نے ایک غزوے کے موقع پر دھوکے سے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تھا، اور وہ 70 کے 70 صحابہ قرآن پاک کے قاری اور ماہر تھے۔ ان 70 صحابہ کو جب شہید کیا گیا تھا تو اللہ کے رسول کو معلوم ہے کتنا صدمہ ہوا، بہت صدمہ ہوا تھا۔ غزوہ احد میں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، لیکن اس وقت آپ کو، حالانکہ مسلمانوں کی مقدار بہت کم تھی اس وقت، لیکن اس وقت اتنا صدمہ نہیں ہوا تھا جس وقت 70 صحابہ جو قرآن پاک کے ماہر تھے جتنا صدمہ ہوا تھا۔ اتنا صدمہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان بدبختوں کے لیے جنہوں نے ان قرائے کرام کو شہید کیا تھا، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر کے بد دعا کی تھی۔ حضور کو اتنا صدمہ ہوا تھا، یہ بتانے کے لیے امت کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر میں گئے ہوئے تھے، آپ کو ایک موقع پر عجیب سا احساس ہوا، صبح آپ کو لگا کہ فضاؤں میں بڑا نور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جبرائیل کیا بات ہے؟ آج فضا بڑی خوشگوار، بڑی پر نور نظر آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ، مدینے میں آپ کا ایک غلام معاویہ ابن معاویہ لیسی، یہ حضرت امیر معاویہ نہیں ہے،
دوسرے ہیں, امیر معاویہ الگ ہیں. یہ معاویہ ابن معاویہ لیثی ہیں. فرمایا حضرت جبرائیل نے, اے اللہ کے رسول, آپ کا غلام معاویہ ابن معاویہ لیثی کا انتقال ہو گیا ہے. اچھا. فرمایا اس کے انتقال کے بعد اس کے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے آسمانوں سے 70,000 فرشتے اترے. ان 70,000 فرشتوں کی دنیا میں آمد کی وجہ سے آپ کو یہ نورانیت نظر آ رہی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبرائیل معاویہ کو یہ مقام کس وجہ سے ملا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, معاویہ کو قرآن پاک کی ایک بہت سی چھوٹی سی سورت تھی جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے, جس کو ہم اور آپ بھی خوب پڑھتے ہیں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا معاویہ کو قرآن پاک کی اس چھوٹی سی سورت سے بہت زیادہ پیار تھا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نمازوں میں, بلکہ کبھی کبھی نماز کی ہر رکعت میں اسی سورت کو پڑھ لیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاویہ کے ایک موقع پر شکایت بھی آئی تھی اس معاملے میں کہ نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں. تو رسول اللہ نے ان کی زندگی میں ان سے پوچھا تھا, معاویہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا تھا حضرت معاویہ نے کہ اللہ کے رسول, مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ تمہارا اس سورت سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کو مستلزم ہے. اللہ تم سے محبت کرنے لگا ہے اس سورت سے محبت کرنے کی وجہ سے. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی نماز جنازہ میں, چونکہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد خیبر میں جا چکی تھی, 30,000 صحابہ, اور مدینے میں کچھ ہی لوگ رہ گئے تھے, ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے اگر ایمان والے موجود نہیں تھے تو کیا ہوا, آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے اس قرآن کی برکت سے اتار دیے تھے. اسی خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے, قرآن پاک سے تعلق رکھنے والوں کا جو شرف اور مقام ہے ذرا اس کو سنیے, اندازہ کیجئے. اسی خیبر میں جب حضور علیہ السلام جا رہے ہیں تو ایک صحابی حضرت عبداللہ ذوالبجادین, فرمایا اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بڑے مالدار صحابی تھے, لیکن جب یہ ایمان لائے تو ان کے چچا نے کپڑے اتروا کر کے گھر سے نکال دیا. برہنہ ہونے کی حالت میں جب یہ اپنی ماں کے پاس پہنچے تو ماں بہرحال ماں ہوتی ہے, اس نے ایک کمبل ان کو دے دیا کہ تم سطر کو چھپا لو. چنانچہ انہوں نے اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑے سے اپنے سطر کو چھپایا اور ایک ٹکڑا اوڑھ لیا. لیکن چونکہ اسلام قبول کر چکے تھے اس لیے ماں تمام تر رحم دل ہونے کے باوجود مذہب بدل جانے کی وجہ سے قبول کرنے کی ہمت نہ کر سکی, اس لیے کہ گھرانے سے نکال دی جائے گی, اس لیے بیٹے کو گھر سے نکال دیا گیا. حضرت عبداللہ جن کا نام پہلے کفر کی حالت میں عبدالعزہ تھا, اسی برہنگی کے عالم میں ایک کمبل کا حصہ نیچے باندھے ہوئے ہیں اور ایک اوپر اوڑھے ہوئے ہیں. اسی شان کے ساتھ جب مدینے حضور کے پاس حاضر ہوئے, حضور نے ایک نگاہ میں پہچان لیا کہ یہ میری محبت میں ستایا گیا ہے. اس کے پاس تو بہت کچھ تھا, یہ تو مالدار باپ کا بیٹا ہے, اس کے پاس تو اس کے باپ نے مرنے کے بعد بہت کچھ چھوڑا تھا. اس حال میں اگر آیا ہے تو صاف سی بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو اس کے مال اور جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا ہے. حضور علیہ السلام نے بڑے پیار سے فرمایا, یا ذل بجادین, اے کمبل کے 2 ٹکڑے والے. یہ اتنا پیار بھرا جملہ تھا حضور کے زبان سے نکلا, حالانکہ کوئی بہت بامعنی نہیں ہے. کمبل کے 2 ٹکڑے اوڑھے ہوئے حضور نے پیار سے ان کو یہ کہہ دیا. انہوں نے اس پیار بھرے جملے کو اپنی زندگی کا اور اپنے نام کا حصہ بنا لیا. نام ان کا حضور نے عبداللہ رکھا تھا, لیکن عبداللہ کے نام سے نہیں, ذوالبجادین کے نام سے ہی وہ جانے جاتے تھے. قرآن پاک پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ صفہ تھا اس میں حضور نے ان کو داخل کر لیا. قرآن پڑھا, قرآن کے ماہر بنے, قرآن بہت زور سے پڑھتے تھے. ایک موقع پر حضرت عمر نے ان کی شکایت کی اللہ کے رسول سے اور فرمایا, اللہ کے رسول, ذوالبجادین قرآن بہت زور سے پڑھتے ہیں, ہم لوگوں کو خلل واقع ہوتا ہے, ڈسٹرب ہوتا ہے. حضور نے فرمایا بلاؤ. بلایا گیا. حضرت عبداللہ ذوالبجادین سے پوچھا, قرآن زور سے پڑھتے؟ فرمایا ہے اللہ کے رسول, میری آواز بلند ہے, میں بہت چاہتا ہوں کہ آہستہ پڑھوں, لیکن اس کے باوجود آہستہ پڑھتا ہوں تب بھی وہ لوگوں کو زور سے لگتا ہے.
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عجیب بات کہی. فرمایا عمر ان کو اسی حال پر رہنے دو. یعنی یہ زور سے پڑھتے ہیں, کسی کو خلل ہوتا ہے, ہونے دو, ان کو اسی حال پر رہنے دو. تمہیں معلوم نہیں ہے اسی کے لیے تو اس نے سب کچھ قربان کیا ہے, اسی قرآن کے لیے تو اس نے سب کچھ قربان کیا ہے, اس لیے ان کو اسی حال پر رہنے دو. یہی حضرت عبداللہ ذو الوجادین غزوہ احد کے لیے, غزوہ تبوک کے لیے جب حضور جا رہے ہیں, فرمایا اللہ کے رسول میں بھی چلوں گا. فرمایا ہاں تم بھی چلو. فرمایا اللہ کے رسول اگر میری عمر نے وفا نہ کیا تو کیا ہوا؟ فرمایا کوئی بات نہیں, اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اگر تمہیں موت آ جائے گی تب بھی تم شہید کہلاؤ گے, اپنی موت بھی مرو گے تب بھی شہید کہلاؤ گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. غزوہ تبوک کے سفر میں تبوک آپ پہنچ بھی نہیں پائے تھے کہ راستے میں ان کو تیز بخار ہوا اور موت کا فرشتہ آ پہنچا. حضرت عبداللہ کی وفات اس حال میں ہو رہی ہے کہ حضور کے پہلو میں اور حضور کے رانوں پر ان کا سر رکھا ہوا ہے. وہ ٹکٹکی باندھ کر حضور کو دیکھ رہے ہیں اور حضور اپنے اس پیارے اور چہیتے غلام کو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں کہ عبداللہ کوئی بات نہیں ہے, گھبراؤ نہیں, ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن اسی حال میں انہوں نے جان آفری کے سپرد کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے ہاتھوں سے اور اپنے انگوٹھوں سے ان کی آنکھوں کو بند کیا, انا للہ پڑھا. اس کے بعد نہلایا گیا, کفن اور دفن کا انتظام ہوا. کفن دفن ہوتے ہوئے رات ہو گئی, قبر کھودی گئی. قبر میں اللہ کے رسول خود اترے, حضور قبر کے اندر خود اترے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جنازے کو پکڑا رہے تھے. حضور نیچے سے بڑے پیار بھرے انداز سے کہہ رہے تھے ادباً الی اخیکما, ادباً الی اخیکما, اپنے بھائی کو ذرا ادب و احترام کے ساتھ اتار دو. حضرت بلال چراغ دکھا رہے تھے, روشنی کیے ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گود میں لے کر کے قبر میں حضرت عبداللہ کو رکھا اور اس کے بعد بڑا پیار بھرا جملہ حضرت عبداللہ کے سلسلے میں فرمایا یا اللہ آج تک میں اس سے راضی رہا ہوں, میں اس سے خوش ہوں, اے اللہ آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے, اے اللہ آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیار دیکھ کر کے, حضرت عبداللہ کے ساتھ یہ صورت حال دیکھ کر کے ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا, اے کاش یہ جنازہ ہمارا ہوتا, حضور اپنے پیارے ہاتھوں سے ہمیں اتار رہے ہوتے اور اس کے بعد اپنی پیاری زبان سے ہمارے لیے یہ جملہ کہا ہوتا کہ میں اس سے راضی ہوں. اس لیے کہ پیغمبر نے جس کے لیے فرما دیا کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں, یقیناً اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقے کے ساتھ جو قرآن پاک کے ماہرین تھے کس طریقے سے پیار کو لٹایا ہے اور کیسے ان کے مقام کو سمجھایا ہے اور کیسے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے قدم قدم پر, اس کے یہ چند ایک نمونے تھے. بہرحال آج کا یہ اجلاس دراصل ان حفاظ کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن تو بنا ہی چکا ہے, ہماری دعا ہے کہ ان کو عالم قرآن بھی بنائے اور قاری قرآن بھی بنائے اور عامل قرآن بھی بنائے, اور ان کی برکت سے ان کے محلے میں, ان کے شہر میں, ان کے قصبے میں اور پورے عالم میں قرآن کی تعلیم کو اور قرآن کے پیغام کو عام اور تام فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ آپ رحمان ہیں, بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں, آپ رحیم ہیں, بار بار معاف کرتے ہیں. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے, ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے, حاضرین کی مغفرت فرما دیجئے, غائبین کی مغفرت فرما دیجئے, سبھی مردوں کی مغفرت فرما دیجئے, سبھی عورتوں کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اسلامی زندگی عطا فرما دیجئے, ایمانی موت عطا فرما دیجئے, ہماری زندگی کو بھی بہتر بنا دیجئے, ہماری قبر کو بھی بہتر بنا دیجئے,
ہمارے حشر کو بھی بہتر بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے نام اعمال ہمیں داہنے ہاتھوں میں عطا فرما دیجئے، اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، جنت الفردوس عطا فرما دیجئے، قرآن سے محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن والوں سے محبت عطا فرما دیجئے، اپنے نظام سے محبت عطا فرما دیجئے، اپنی ذات سے محبت عطا فرما دیجئے، اپنے دین سے محبت عطا فرما دیجئے، اپنے نبی کی محبت عطا فرما دیجئے، صلحاء اور دینداروں کی محبت عطا فرما دیجئے۔ ہمیں نیک بندوں کے راستے پر چلائیے، جس پر انبیاء چلے ہیں، جس پر صدیقین چلے ہیں، جس پر شہداء چلے ہیں، جس پر صالحین چلے ہیں، اے اللہ اسی راستے پر ہمیں چلا دیجئے۔ مغضوب اور ضالین جس راہ میں ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اس راہ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا دیجئے اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا دیجئے، ہم کو اور ہماری نسلوں کو نمازوں کا پابند بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس جلسے کو خیر کا سبب بنا دیجئے۔ اے اللہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی کا یقین عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دیجئے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجئے، ہماری بہنیں اور بھائی جو بغیر رشتے کے ہیں ان کے رشتوں کا مناسب انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، قرآن کی حفاظت فرمائیے، مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، دینی تحریکوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی، دکانوں، مکانوں اور کارخانوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندگی دیجئے ایمان پر قائم رکھیے، جب موت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، ہمارے اس جلسے کو قبول فرما لیجئے۔ اس جلسے میں جس طرح سے بھی جس نے کوئی تعاون کیا ہے اس کے تعاون کو قبول فرما لیجئے اور اس تعاون کو اس کے آخرت کا ذخیرہ بنا دیجئے، دنیا میں بھی خوشحالی کا سبب بنا دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب و محبوب سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔